آج انشاءاللہ آیت 36 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والبدن، بدن بیسیکلی عربی زبان میں اونٹوں کو کہتے ہیں، اور ان اونٹوں کا ذکر ہو رہا ہے جعلناہا لکم من شعائر اللہ، بنایا ہم نے ان کو تمہارے لیے اللہ کے شعائر، اللہ کا شعور حاصل کرنے کی علامتیں۔ ہر اونٹ کو یہ رتبہ حاصل نہیں ہوتا، یہ وہ اونٹ ہیں جنہیں قربانی کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ تو بدن جو ہے یہ اس کا روٹ ہے بے دال نون، جس میں اردو میں بھی ہم انسان یا جانور کے جسم کو بدن کہتے ہیں۔ تو ویسے یہ ایسے جانور کو یا ایسے اونٹوں کو کہا جاتا ہے جو صحت مند ہوں، موٹے تازے ہوں، ذرا بھاری بھرکم جسم والے ہوں، ذرا پرومیننٹ ہوں۔ تو جب انہیں قربانی کے لیے نامزد کر دیا گیا تو وہ پرومیننٹ ہو گئے۔ یہ خاص اس وجہ سے یا تو لفظ استعمال ہوا ہے، اور یا اس لفظ کی یہ بھی حکمت ہے کہ قربانی کے لیے جو جانور سلیکٹ کیا جائے، چنا جائے، وہ لاغر، کمزور، نکما، فارغ نہیں ہونا چاہیے، وہ اچھا جانور ہونا چاہیے۔ ایک تو جانور اچھا ہونا چاہیے، اور اوپر سے عربوں کے کانٹیکس میں جب بات ہو رہی ہے تو جانور کا ذکر کیا گیا ہے اونٹ کا۔ ویسے تو پیچھے جو ذکر آیا تھا وہ بہیمۃ الانعام کا ذکر آیا تھا، جو بھی مویشی قسم کے چوپائے ہیں، لیکن یہاں خاص صرف اونٹ کا ذکر کیا گیا، کیونکہ اونٹ جو ہے وہ عرب کے محبوب ترین چوپایوں میں سے ہے۔ اور اللہ تعالی نے یہ ہمیں واضح طور پر بتا دیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کو، وفاداری کو، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جسے تم محبوب رکھتے ہو، جسے تم پسند کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اور ایک ذکر ویسے اس کا اس لیے بھی ہے کہ یہودیوں نے اونٹ کو حرام قرار دیا ہوا تھا، اور جب مسلمانوں نے اونٹ کی قربانی کرنی شروع کی تو اس میں بھی ان کا پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ بھائی یہ دین حضرت ابراہیم کا کیسے ہو سکتا ہے، جنہوں نے انبیاء کے حرام کیے ہوئے جانور کو قربانی کا ذریعہ بنا دیا۔ تو وہ ڈسکشن دوسری جگہوں پہ قرآن شریف میں ہوتی ہے۔ ہمارے لیے اس میں دو لیسن ہیں۔ ایک لیسن یہ ہے جو اس آیت میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو قربانی کریں۔ ویسے تو یہ حج کا ذکر ہو رہا ہے، حج پھر قربانی فرض ہے اس صورت میں اگر کوئی حج تمتع کرے، عمرہ اور حج ایک ہی سفر میں اگر کر لے تو تب قربانی فرض ہوتی ہے۔ اگر حج افراد یا حج کران کریں تو اس میں قربانی فرض نہیں ہوتی۔ تو بنیادی طور پر تو قربانی حج میں فرض ہے، لیکن ہمارے ہاں جب ہم حج پر نہیں بھی گئے ہیں، اپنے شہر میں بھی ہیں، تب بھی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور وہ کرنی چاہیے۔ اور جب قربانی کریں تو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، پہلی بات تو یہ تب کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو اچھا جانور ذبح کریں۔ اچھے جانور کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 6 دانتوں والا بکرا ہو یا لازماً بکرا ہو، لیکن بہرحال ایک اچھا جانور ہونا چاہیے، لاغر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ بعض اوقات لوگ ذرا ہمارے یہاں کلچر کے لحاظ سے چھوٹے عمر کے جانور کو لوگ پسند کرتے ہیں، اس کا ذائقہ انہیں پسند ہے، تو بے شک چھوٹے عمر کا جانور ذبح کر لیں، لیکن ایک لاغر اور کمزور جانور اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات آگے آئے گی جس میں یہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی بہت موٹا تازہ تگڑا بیل لے کر ذبح کر لیا ہے، اس کے بعد ساری دنیا میں جا کے اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے اور اس نے 6 بکرے ذبح کر دیے تو جا کے بتانا نہیں چاہیے وہ جی بس جی اللہ کا شکر ہے اس قربانی بھی تو میں نے 6 بکرے ذبح کیے ہیں، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
बल्कि कोई पूछे भी तो उसको टाल दे कि जी कितने बकरे हैं, और बाजी अल्लाह ने जितनी तौफीक दी थी कर ली। जब रियाकारी की जाती है तो फिर जो इबादत का मकसद है वो हासिल हो जाता है, क्योंकि फिर इबादत का मकसद होता है दिखावा। इबादत का मकसद होता है कि लोग कहें वाह वाह, तो लोगों की वाह वाह मिल जाती है, तो बस मकसद पूरा हो गया। उसके बाद अल्लाह के हुजूर उस इबादत की कोई वैल्यू नहीं होती, अल्लाह के यहाँ से कुछ नहीं मिलता। और असल में जो रियाकारी है वो शिर्क की एक किस्म है। जब आप इबादत अल्लाह के लिए नहीं करते, लोगों के लिए करते हैं कि लोग वाह वाह करें, तो फिर वो इबादत रह नहीं जाती, फिर वो शिर्क बन जाती है। तो इन चीजों को जहन में रखना चाहिए। अल्लाह ताला जिसको हज की तौफीक दे, और जितनी दफा दे उस पर भी जाना चाहिए। उसमें भी ये जो अजीब अजीब फलसफे आ जाते हैं कि नहीं जी आपने एक दफा हज कर लिया, अब अगली दफा हज करने के बाद गरीबों की मदद कर दें। गरीबों की मदद भी करें, अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो हज भी करें। और नहीं है इस्तिताअत, सेहत नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो एक अलग चीज है। उसमें बहुत ज्यादा एग्जेजरेट भी नहीं करना चाहिए। फस्कुरुस्मल्लाहि अलैहा, उनके ऊपर पढ़ो अल्लाह का नाम। हा जो है ये बुदन के लिए, बुदन जो है ये टूटी फूटी जगह है और गैर आकिल है, तो इसलिए इसके लिए हा ही इस्तेमाल होगा। तो उनके ऊपर अल्लाह का नाम पढ़ो। तवाफ, तवाफ। अच्छा, जब आप ग्रामेटिकली इसको देखें तो आपको ये देखना चाहिए कि ये सब वाफ नहीं है, ये सवाफ है। यानी फ़आल का वजन नहीं है। इससे जब आप रूट गेज करने की कोशिश करेंगे तो इसका रूट बनेगा सीन, फे और फे। जो फे पर शद है ये रूट की वजह से, तो ये रूट है इसका सफ। और सफ से बना सवाफ, जो एक्चुअली साफुन की जमा है, यानी साफिफुन बना इसका इस्मुल फाइल, उसकी प्लूरल बनती है सवाफ। तो इस्मुल फाइल हो गया कतार बनाने वाले, और सवाफा जो है ये नसब में है, तो ये उनकी हालत है। यानी उन पर अल्लाह का नाम लो इस हालत में कि वो कतार बनाए हुए हो, उनको सफ बस्ता करके उन पर अल्लाह का नाम लो। और अब उनके ऊपर अल्लाह का नाम लो का मतलब क्या है, यानी उनको कुर्बान करो। तो ये यहाँ इस आयत से भी ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि कुर्बान करना, ज़िबा करना और जानवर के ऊपर तकबीर पढ़ना ये सिनोनिमस है। ये बिल्कुल एक जैसे हैं, इनके अंदर फर्क नहीं है। बाद औक़ात लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि वो जो बाहर जानवर ज़िबा किए जाते हैं तो कोई बात नहीं, उनका खून शायद निकल जाता है, या जब तक जानवर ज़िबा करते वक्त उस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाएगा, वो जानवर हलाल नहीं है, खाने के काबिल नहीं है। इस्लामी शरीयत में जानवर के ज़िबा करने का कोई तसव्वुर अल्लाह के नाम के बगैर नहीं है। यहूदियों का मतलब अपेरेंटली अंडरस्टैंडिंग है कि वो ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम पुकारते हैं, तो उनका ज़िबा किया गया जानवर हमारे लिए खाना हलाल है। ईसाई अगर नहीं पुकारते तो वो हराम है। हमारे मुल्क में ईसाई अगर तकबीर पढ़ दें तो वो भी हलाल हो जाएगी अगर उसने पढ़ दी। अब ये एक मंजर कशी की जा रही है कि उनको जब कुर्बान करना है तो सफ बस्ता खड़ा कर देना है। और ये मंजर कशी ऐसी ही है जैसे हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सफ बस्ता खड़े हो जाते हैं। फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा, जुनूब तो हो गई जुम्ब की जमा, इसका तो मतलब हो गया पहलू। तो जब वो अपने पहलुओं पर, वजबा का मतलब वैसे होता है किसी चीज का वाजिब होना, लाजिम होना, साबित होना, या मुराद है गिर जाना। तो जब वो अपने पहलुओं पर गिर जाए, क्योंकि ऊंट को ज़िबा करने का तरीका ये होता है कि उसको नहर किया जाता है, ऊंट को खड़ा किया जाता है, उसकी टांगें बांध दी जाती हैं, और खड़े खड़े ऊंट को वो नेजा मारते हैं। तो उसके गर्दन के करीब से वो खून जब निकलना शुरू होता है, तो जब खून निकलना शुरू होता है तो जानवर पर गशी तारी हो जाती है। और बज़ाहिर देखने वाले को शायद ये महसूस होता हो कि ये जानवर को ज़िबा करने का कोई तरीका नऊज़ बिल्लाह कोई जालिमाना है। एक्चुअली ये जो तरीका है
یہ سب سے بہتر ہے کسی جانور کی جان لینے کا، کیونکہ جب خون نکلنا شروع ہوتا ہے، بلڈ پریشر ڈراپ کرتا ہے، تو جانور ہو ویسے انسان کے ساتھ بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، یا بعض اوقات لوگ اللہ معاف کرے خودکشی کرنے کے لیے اپنی رگ کاٹ لیتے ہیں، تو اس کے اندر اس کٹ کی تکلیف تو ہوتی ہے، مگر جب خون نکلنا شروع ہوتا ہے تو دماغ کو خون پہنچنا کم ہو جاتا ہے اور غشی تاری ہو جاتی ہے، تو اصل میں تکلیف بہت کم ہو جاتی ہے بلکہ ہوتی ہی نہیں۔ تو جب اس کو غشی تاری ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ جانور گر جاتا ہے، اور جب وہ جانور گر جائے گا تو ظاہر سی بات ہے، اگر صف بستہ جانور ہیں اور وہ گر جاتے ہیں تو ان کی جو تصویر ایسے بنے گی جیسے اب انہوں نے اپنے رب کے حضور سجدہ کر دیا۔ تو یہ ایک سمبولزم ہے، اگر زیادہ اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں تو یہ طریقہ قرآن کی ریکمنڈیشن ہے کہ اس طرح ذبح کرو۔ ظاہر ہے حج کے موقع پر تو بہت زیادہ اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں یا جانور ذبح کیے جاتے ہیں، باقی جانوروں کو تو اس طرح ذبح کیا نہیں جا سکتا، اور وہاں پہ تو خیر احتیاط یہ بھی کرنی ہوتی ہے کہ اونٹوں کی طرح بکرے تو کھڑے نہیں ہوتے، تو پھر وہاں پہ ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح کرنا اپروپریٹ نہیں ہے۔ یہ اونٹ کھڑے ہیں تو وہ جب اس کو ایک سائڈ سے آپ نے نہر کیا ہے تو دوسرے جانور کو وہ دکھائی نہیں دے رہا جو اس کے سائڈ میں کھڑا ہے، تو اس لیے وہ والی پرابلم نہیں ہے اس کے اندر۔ تو یہ سمبولزم ہے، اس سمبولزم سے انسان چیزوں کو سمجھتا ہے، جیسے مثلاً آپ حج پر جاتے ہیں تو حج کے اوپر آپ بال کٹواتے ہیں یا حلق کروا دیتے ہیں، وہ بھی سمبولزم ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں جب کوئی غلام خرید لیا جاتا تھا تو اس کے سر کے بال صاف کر دیے جاتے تھے، یہ اس چیز کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ غلام اب اس آقا کا ہے۔ تو ہم جب حج پر بال صاف کرواتے ہیں تو سمبولزم ہے کہ ہم اب اللہ کے بندے ہیں اور ہم نے اس کو ایک طرح سے ثابت کیا ہے۔ ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، سمبولزم ہے۔ نماز کے لیے وضو کرنا، اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس کے تو ہاتھ بھی صاف ہیں، پاؤں بھی صاف ہیں، تو ہاتھ پاؤں دوبارہ دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ سمبولزم ہے کہ میں اپنے رب کے حضور پیش ہو رہا ہوں، میں اپنے ہاتھوں کو اپنے پیروں کو صاف کر رہا ہوں، پاک کر رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ میں رب کے حضور ایسی حالت میں آ رہا ہوں کہ میرے ہاتھ پاک ہیں۔ مطلب یہ کہ میں نے اگلی نماز میں بھی آنا ہے تو میں نے اس چیز کا احتیاط کرنی ہے کہ میرے ہاتھ کسی گناہ سے آلودہ نہ ہو، میرے پاؤں کسی گناہ کے رستے پر چلے ہوئے نہ ہوں۔ میں جب اگلی نماز کے لیے بھی آؤں گا اور دوبارہ سے وضو کروں گا تو وہ جو اصل ان کی روحانی پاکیزگی ہے اس کو آپ ایک طرح سے ایمفسائز کرتے ہیں، اس کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ اونٹوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک منظر کشی فرمائی، تو جب ان کی پیٹھیں، اب ان کے پہلو گر جائیں یعنی زمین سے لگ جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان میں سے کھاؤ۔ مطلب یہ کہ اب جانور کی جب جان نکل جائے، اور جب تک قربانی کے جانور کی جان نکل نہ جائے اس کی کھال اتارنا یا اس سے گوشت کاٹنا جائز نہیں ہے، بلکہ جان نکلنے سے پہلے اگر کوئی چیز کاٹ لی جائے گی تو وہ حرام ہوگی، وہ حلال نہیں ہوگی۔ تو اب جب وہ زمین پر ٹک جائیں، ان کے پہلو اپنے پہلوؤں پر گر پڑے، تو ان میں سے کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا، فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ۔ اطعمہ جو ہے یہ باب افعال ہے، اور کھلاؤ، کس کو کھلاؤ؟ القانع، قانع آپ لفظ دیکھیں گے آپ پہچان جائیں گے، اس سے بنیادی جو مفہوم ہے وہ قناعت کرنے والے کا ہے، یعنی جو اس کے حصے میں آ جائے اس پر راضی ہو جائے۔ والمعتر، اور معتر ایکچولی کہتے ہیں ایسے شخص کو جو سائل بن کر آتا ہے، چاہے زبان سے مانگے یا زبان سے نہ بھی مانگے اور اس کی شکل سوالیوں جیسی ہو اور آپ کے پاس وہ آ جائے، تو دونوں کو دینا چاہیے۔ یہ قرآن شریف نے بتا دیا کہ کانے کو بھی دو اور معتر کو بھی دو، لیکن کانے کا ذکر پہلے کیا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں پہلے؟ یہ ایک اور جگہ قرآن شریف میں اس کو بتایا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں جو نہیں جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو غنی ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کی اس لحاظ کی وجہ سے، اور
ان کے چہروں کو جب غور سے دیکھو گے تو پہچان لو گے. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے. یہ اصل میں غریب لوگوں کے لیے، جن کو ضرورت ہو، ان کے لیے بھی پسندیدہ رویہ خودداری کا ہی ہے. ٹھیک ہے، مجبوری کی حالت ہو تو سوال کرنے کی اجازت ہے، لیکن حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ نہ مانگے. یہ تو ہے ان لوگوں کے لیے جو محتاج ہیں. اور وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنا فضل عطا فرمایا ہے، جو حاجت مندوں کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کو پہنچانے کی کوشش کریں. تو یہ جب آپ سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، ایک فقیر آیا، اس نے نوک کیا، آپ نے 10 20 50 100 روپے اس کو دے دیے، آپ کو بڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ میں نے بڑا کوئی نیکی کا کام کر دیا. تو ایک انسان کے اندر جو خواہش ہوتی ہے نیکی کرنے کی، وہ خواہش اس غلط طریقے سے پوری ہو جاتی ہے کہ آپ پیشہ ور گداگر کو دے دیتے ہیں. واقعی کہ وہ جینون مانگنے والا آ رہا ہے وہ ایک فرق چیز ہے، تو اس کو ٹھیک ہے دینا چاہیے، لیکن تحقیق کر کے دینا چاہیے. اور اصل میں اس کو دینا چاہیے جو مانگ نہیں رہا. جو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے تو اس کا پتہ کروائیں، انویسٹیگیشن کروائیں اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں. بہت سارے لوگ ہیں آج کل، انفارچونیٹلی، ویسے شاید ہر زمانے میں ہی لوگ پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں، مختلف فراڈ طریقوں سے مانگتے ہیں، اور جب کوئی سوال کرتا ہے تو سوالی کو ٹالنا بھی کوئی اتنا اچھا آئیڈیا نہیں ہوتا، لیکن اس کے پھر مضمرات ہیں. جب آپ ہر سوال کرنے والے کو دے دیتے ہیں تو پیشہ ورانہ گداگری کو فروغ بھی ملتا ہے، اور جو حقدار ہیں، جو قانے ہیں، ان تک نہیں پہنچتا. تو خاص طور پہ جب قربانی ہو تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر استطاعت ہے اور زیادہ قربانی کرنی ہے تو کچھ قربانی ایسی جگہ جا کے کر دیں جو علاقہ ہی غریبوں کا ہو، یا گوشت وہاں لے جائیں تاکہ ایسے لوگوں کو گوشت پہنچ سکے جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے، بجائے اس کے کہ جو دروازے پہ آ رہے ہیں اور انہوں نے وہ تھیلیاں بھری ہوئی ہیں اور آپ سے بھی مانگنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کھانے کی چیز کسی کو بھی دی جا سکتی ہے، کیونکہ کھانے کی چیز کو بہت زیادہ سٹور نہیں کی جا سکتی، اس طرح جا کے کوئی بیچ بوچ نہیں سکتا اس کو کہ اس کو بیچ دے اور آگے نشہ کر لے. پیسے روپے دیتے وقت تو بہت احتیاط کرنی چاہیے، قربانی کا گوشت دیتے وقت تو اتنی احتیاط نہیں چاہیے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ معتر کو بھی دیں اور کھانے کو اس سے پہلے دینے کا انتظام کریں. کذالک، اس طرح یہ جو پوری منظر کشی کی گئی ہے، سخرناہا، ہم نے ان کو مسخر کر دیا، لکم، تمہارے لیے. یعنی یہ اونٹ اتنا بڑا جانور ہے، معمولی جانور تو ہے نہیں. اگر کوئی جنگلی اونٹ ہو، صحرائی اونٹ ہو، جنگلی گھوڑا ہی ہو، وہ تو نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں ہمارا کیا سائز ہے اور اونٹ کا کیا سائز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا. یہ صرف اللہ کا فضل اور احسان ہے، جس نے ایسے عظیم جانور کی نکیل تمہارے ہاتھ میں اس طرح پکڑا دی ہے کہ تم سفر میں ہو، گھر میں ہو، جیسے چاہو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کا دودھ استعمال کرو، اور جب چاہو اس کو نہر کر دو، ذبح کر دو. وہ تمہاری اطاعت سے ذرا برابر انحراف نہیں کرتا. اگر اللہ نہ چاہتا تو اونٹ تو درکنار کوئی چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی ہمارا تابع فرمان نہیں ہو سکتا تھا. یہ اللہ کا احسان ہے، اس احسان کو سمجھنا چاہیے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، تاکہ تم شکر گزار رہو. اللہ کے احسان کا قدرتی، فطری طور پر حق یہی ہے کہ تم اس کے شکر گزار رہو. اور اللہ کا شکر گزار رہنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ الحمدللہ زبان سے کہنا بھی ضروری ہے. الحمدللہ انسان کی زندگی میں بھی آنا چاہیے. شاکرہ اس گائے کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو اس نے چارہ کھایا ہے وہ اس کے اوپر ظاہر ہو رہا ہے. ایسی گائیں جس کو پچ جاتا ہے چارہ، اس کو شاکرہ کہتے ہیں. تو آپ کو دیکھ کر آپ کی پرسنالٹی سے لوگوں کو یہ فیل آنی چاہیے کہ آپ اللہ کے شکر گزار ہیں. صرف الحمدللہ کہنا کافی نہیں ہے، کہنا ضروری ہے، بیکاز اس سے ریمائنڈر رہتا ہے.
زبان سے کہتے ہیں تو دماغ میں بھی اثر جاتا ہے، آپ کی پرسنالٹی میں وہ ہر وقت فیل ہوتا ہے، اور سننے والوں کو بھی توجہ ہوتی ہے کہ ہم نے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہونا بھی شکر ہی چاہیے۔ گلے شکوے، کمپلینٹس، بازی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا، اس کو کم سے کم رکھنا چاہیے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس شکر میں یہ شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کیے جائیں، اور اس شکر میں سب سے ضروری ہے کہ نماز پڑھی جائے۔ وہ لوگ جو نماز ہی نہیں پڑھتے اور پھر ان کو اللہ سے چیزیں بھی چاہیے، تو شکر کریں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں لازماً تمہیں زیادہ دوں گا۔ تو اللہ کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اللہ کے حقوق کے تقاضے کے تحت جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کو لوگوں پر بھی خرچ کرنا چاہیے، اور اللہ کے حقوق میں کسی اور کو ساجی نہیں بنانا چاہیے۔ جہاں پر بھی نام لینا ہے اللہ ہی کا نام لینا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اونٹوں کو بھی ہم نے بنایا تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں سے، تمہارے لیے ان میں خیر ہے، پس ان پر اللہ کا نام لو صف بستہ کر کے، پھر جب وہ گر پڑیں اپنے پہلوؤں پر تو کھاؤ ان میں سے اور کھلاؤ، کنات کرنے والے محتاجوں کو بھی اور سائلوں کو بھی، اسی طرح ہم نے ان کو مسخر کر دیا تمہارے لیے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن سکو۔ لن ینال اللہ لحومها، نون، واو اور لام۔ نالا یا نالو کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، کسی چیز کو پا لینا، تو نہیں پہنچتے اللہ کو ان کے لحم، ان کے گوشت، ولا دماؤہا، اور نہ ان کے خون۔ یہ مشرکین مکہ میں رواج تھا کہ جب قربانی کرتے تو جانوروں کا خون لے کے نا کعبہ کی دیواروں پر ملتے، گوشت کعبہ کے دروازوں پر لٹکا دیتے، جس طرح یہ ہندوؤں کا ہوتا ہے۔ مشرکوں میں ذرا سملر ہی ہوتی ہیں کہ وہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور وہ بتوں کے اوپر جا کے دودھ گراتے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسلام میں جو قربانی ہے کسی دیوتا کو خوش کرنے والے چڑھاوے کا نام نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اور لیکن پہنچتا ہے اس کو تمہارا تقوی، جو تمہارے اندر، تمہارے دل کے اندر جو تقوی ہے، تم میں سے جو تقوی ہے وہ پہنچتا ہے اس کو۔ اللہ کو تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت نہیں چاہیے۔ تو یہ فلسفہ ہے قربانی کا کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ تو غنی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے ہماری قربانیوں کی۔ جو چیز وزن رکھتی ہے قربانی کے عمل میں وہ یہ ہے کہ چھری چلانے والے کے دل کی کیفیت کیا ہے، کیا وہ گوشت حاصل کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہے، کیا وہ نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے قربانی کر رہا ہے، یا وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہے، اللہ کا تقوی اس کے اندر ہے، اس کی روح ہے اس کے اندر موجود، وہ مخبت ہے، اس کے اندر عاجزی ہے۔ تو اگر تو یہ ہے تو پھر یہ ہے قربانی، ادروائز ایک جانور کا خون بہا دینے سے کوئی حاصل نہیں ہے، عارضی طور پہ آپ بھی کھا لیں گے، کسی کو کھلا دیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کذالک سخرھا لکم، اور اسی طرح ہم نے ان کو تمہاری خدمت میں لگا دی۔ یہ وہی چیز دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے کہ یہ جانور ہم نے تمہاری خدمت میں لگائے ہیں، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، تاکہ تم اللہ کی تکبیر کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ یہ شکر کا ایک طریقہ ہے۔ پچھلی آیت میں تھا کہ تم شکر گزار بنو، یہاں پہ اس شکر کا جو سمبولک یا موقع پر جو زبانی طریقہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرنا ہے تو
اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اسی وجہ سے پھر ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ اسی سے نکلتا ہے، ان دو آیتوں سے، کہ اللہ کا نام لینا ہے، اور اللہ کا نام کیسے لینا ہے، اس کی بڑائی بیان کر کے کرنا ہے۔ تو پھر جانور ذبح کرتے وقت کچھ اور بھی پڑھا جا سکتا ہے، بیسیکلی تو اللہ کا نام ہی لینا ہے، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر ہے۔ اور بعض جو آتی ہیں دعائیں، ان میں من کا ولکا بھی ہے، کہ اللہ تیری طرف سے یہ جانور آیا ہے اور تیری لیے ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ اس کی شکر گزاری ہے، اور شکر گزاری ہے اس چیز کے اوپر کہ اس نے یہ ہدایت عطا فرمائی، ہمیں مشرک نہیں بنایا، ہمیں عیسائی نہیں بنایا، یہودی نہیں بنایا، ہمیں اپنا بندہ بنا لیا، ہمیں قربانی کی توفیق عطا فرمائی۔ وبشر المحسنین، اور خوشخبری سنا دو محسنین کو، احسان کرنے والوں کو۔ احسان کا تعلق جو ہے وہ آنکھ سے ہے۔ یہ پیچھے اونٹوں کا ذکر ہو رہا تھا، اونٹ کو کہتے ہیں عربی میں ویسے جمل، جمل سے لفظ ہے جمال، اس کا مطلب ہی ہے خوبصورتی، اور آنکھ سے یہ جو لفظ ہے، اس میں لفظ ہے ایکچولی حسن، اس کا بھی مطلب ہے خوبصورتی۔ جمال کا اصل تعلق ناک سے ہوتا ہے، اونٹ کی جو ناک ہے وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اس لیے اسے جمل کہا جاتا ہے۔ حسن کا تعلق جو ہے وہ آنکھ سے ہے۔ آنکھ سے حسن کا تعلق کیا ہے؟ جو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ حسن جو ہے وہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، یعنی آپ نے کوئی عمل کرنا ہے تو وہ عمل دیکھنے والوں کو خوبصورت لگے، وہ دیکھے تو کہ واقعی خوبصورت عمل کیا ہے۔ اب وہ دیکھنے والا کون ہے؟ اسلام کے اندر وہ کانسیپٹ ہے کہ وہ دیکھنے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جبریل انسان کے روپ میں آئے اور سوال پوچھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور انہوں نے سوال پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے۔ یہ ہے احسان کا کانسیپٹ، تصور، کہ انسان جو عمل بھی کرے وہ اس طرح سے کرے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے تو یہ فرمائے کہ میرے بندے نے خوبصورت عمل کیا ہے۔ تو قربانی میں بھی احسان ہے، توفیق ملے، اچھا جانور سلیکٹ کریں، اس جانور کو تکلیف کم سے کم دیں، ذبح کا طریقہ درست ہو، جب اس کو ذبح کریں تو اس میں ریاکاری نہ ہو، دل میں اللہ کی محبت ہو، اس کی رضا کی خواہش ہو، تقویٰ ہو، پھر اس میں سے خود بھی کھانے کی اللہ نے اجازت دی ہے، خود بھی کھائیں، لوگوں کو بھی کھلائیں، دوستوں کو بھی کھلائیں جو محتاج نہیں ہیں، اور محتاجوں کو بھی کھلائیں، اور ایسے محتاجوں کو بھی کھلائیں جو مانگ رہے ہیں، اور ایسوں کو بھی کھلائیں جو لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے۔ سب عمل ایسا کرے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بھی میں نے قربانی کا عمل کیا ہے، اور فار دیٹ میٹر زندگی میں جو بھی آپ اعمال کرتے ہیں، کسی سے بھی معاملہ کرتے ہیں، تو یہ مد نظر ہو کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ ابھی جو میں نے معاملہ کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس معاملے پر یہ فرمایا ہوگا کہ میرے بندے نے ایک حسین عمل کیا ہے، ایک خوبصورت کام کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو کوئی کام پسند نہیں آیا ہوگا؟ ہر کام کے اوپر یہ چیز ذہن میں جو لوگ رکھتے ہیں وہ محسنین ہیں۔ تو اگر تو آپ محسن بن جائیں تو پھر خوشخبری ہے آپ کے لیے جنت کی، پھر وہ خوشخبری حاصل کر لیں، اور اگر خوشخبری چاہیے جنت کی تو پھر محسنین بننے کی کوشش کریں۔ جو کام کریں خوبصورت طریقے سے کریں، اپنے گھر میں کسی سے معاملہ کریں، گھر سے باہر کسی سے معاملہ کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، جو بھی عمل کریں اس طریقے سے کریں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرے بندے نے خوبصورت عمل کیا ہے، اگر وہ خوشخبری چاہیے۔ اور جن کو خوشخبری نہیں چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ان سے کچھ نہیں چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنین۔ ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو ان کا گوشت اور نہ ہی ان کا خون، اور لیکن اس کو تو پہنچتا ہے تقویٰ تم میں سے، اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم بڑائی بیان کرو، اللہ کی تعظیم بجا لاؤ، اللہ کی
اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی، اور خوبصورت عمل کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یدافع جو ہے یہ بنیادی طور پر اس کا روٹ ہے دال سے اور عین، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مطلب ہے اس کا کسی چیز کو دفع کرنا، کسی چیز کو دور کرنا، اور پھر اس سے بنتا ہے باب مفاعلہ۔ مفاعلہ کے اوپر اگر اس کو لگائیں گے تو یہ بن جائے گا مدافعہ، جو اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مدافعت، اور عربی کا اصل لفظ ہوتا ہے مدافعت۔ بہرحال ہم اردو میں مدافعت کہہ لیتے ہیں، دیٹ از فائن، وہ زبان میں آ کے تھوڑا تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو مدافعہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دفاع کرنا، یعنی دفاع کا مطلب ہے کسی چیز کو ہٹانا اور دور کرنا، لیکن جب اس کو مدافعہ کر دیں گے تو اس کے اندر دو مفہوم شامل ہو جائیں گے۔ ایک تو اس میں دو پارٹیاں ہوتی ہیں باب مفاعلہ میں، اور اس کا مفاعلہ کا ایک اور وزن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فعال، جیسے مجاہدہ اور جہاد ہوتا ہے، اسی طرح مدافعت اور دفاع بنے گا۔ تو دو پارٹیاں انوالو ہوتی ہیں کہ ہم کسی پارٹی سے اس کا دفاع کر رہے ہیں، وہ آپ پر حملہ کر رہا ہے دشمن، اور مدافعت کرنے والا اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اور دوسرے عام طور پہ جب یہ تھری لیٹر سے ثلاثی مجرد سے آپ ایڈیشنل باب میں جاتے ہیں تو اس کے اندر ایمفیسس آ جاتا ہے، تو اس میں حروف ایڈ ہوتے ہیں اور مطلب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ مقابلہ بس ایک دفعہ نہیں ہوا، بلکہ جب بھی حملہ ہوتا ہے تو مدافعت کرنے والا ہر دفعہ اس کو دفع کرتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ کفر اور ایمان کے اندر کشمکش جاری ہے، اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ بار بار حملہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اہل ایمان اکیلے نہیں ہیں، وہ اللہ ان کی مدد فرماتا ہے، ان کی تائید فرماتا ہے، جو دشمن ان کے خلاف چالے چل رہے ہیں ان کا توڑ کرتا ہے۔ یہ آیت بنیادی طور پر مسلمانوں کو بشارت دے رہی ہے، تسلی دے رہی ہے کہ قریش نے ہمارے بندوں پر جو ظلم ڈھایا ہے، اس میں جو ہمارے مظلوم بندے ہیں ان کا دفاع ہم کریں گے۔ مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ اب یہ اجازت عطا فرمائی ہے جو اگلی آیتوں میں آ رہی ہے، بالکل اس سے نیکسٹ آیت کے اندر وہ اجازت دی جا رہی ہے کہ اب یہ تمہید ہے اس کی کہ 13 سال ظلم برداشت کیے، صبر کیے، گرم ریت پر گھسیٹے گئے، شہید کیے گئے، قید کیے گئے، مختلف طرح سے قریش نے اذیتیں پہنچائیں، ظلم ڈھائے۔ اب ہمارے مظلوم بندوں کی مدافعت کا وقت آ گیا ہے، مسلمان اپنے حقوق کی حفاظت اور دفاع کے لیے اٹھیں، اللہ تعالیٰ اس جہاد میں ان کے ساتھ ہوگا، ان کی نصرت فرمائے گا۔ اس سے پہلے تک مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی، جب تک وہ مکہ میں موجود تھے انہیں ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ کانسیپٹ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہتھیار اٹھانے کی اجازت کب ملتی ہے۔ اور مدافعت اللہ تعالیٰ کیوں فرمائیں گے؟ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا۔ اور یہ جب سٹائل استعمال ہوتا ہے نا لا یحب، ایکچولی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ پسند تو نہیں کرتا لیکن دل چاہے تو کر لو، دل چاہے تو نہ کرو، نہیں، یہ سٹائل ہے قرآن شریف کا۔ مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے، کس کو؟ خوان کو۔ خوان جو ہے ویسے تو خیانت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے جو فائل بنتا ہے وہ بنتا ہے خائن، تو یہاں خائن کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یہاں خوان ہوا فعال کے وزن پر۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن کی عادت بن چکی ہے بد عہدی اور دھوکہ دہی۔ کیوں؟ قریش جو ہیں وہ خائن تھے، غدار تھے، عہد شکن تھے، کیونکہ انہوں نے عہد کیا تھا، حرم کی پاسبانی ان کے سپرد ہوئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن مقصد کے لیے اس گھر کو تعمیر کیا تھا اور اپنی اولاد پر بھی اس کی ذمہ داری ڈالی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہے نا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، کہ
اس بیت کو، میرے گھر کو پاکیزہ رکھو، صاف ستھرا رکھو. یعنی اس صاف ستھرا رکھنے میں نمازیوں کی، طواف کرنے والوں کی، اعتکاف کرنے والوں کی کنوینئنس بھی شامل ہے، اور روحانی طور پر بھی اسے پاک صاف رکھو، اس میں شرک کا شائبہ تک نہ ہو. لیکن انہوں نے اس امانت میں خیانت کی اور اللہ کے گھر کو ہی شرک کا گڑھ بنا دیا. تو اس وجہ سے وہ اس جو گھر ہے اس کے متولی بننے کے اب حقدار نہیں رہے. ایسے خائنوں کو، ایسے غداروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اوپر سے وہ کفور بھی ہیں. کفور بھی جو ہے یہ فعول کے وزن پر ہے. فعول بھی مبالغے کا صیغہ ہے. اور بنیادی طور پر جو اردو میں ہم کہتے ہیں کفران نعمت، کفر کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ کفر کا بنیادی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا دینا. تو اسی سے پھر یہ انکار کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے یہ ناقدری کے معنوں، کسی نے آپ پر احسان کیا اور آپ نے اس احسان کو چھپا دیا، اس کا اظہار ہی نہیں کیا، یعنی ناشکری. تو وہ ناشکرے ہیں اور بہت زیادہ ناشکرے ہیں. قریش کو پورے عرب میں جو نعمتیں ملی، جو سورہ قریش میں آتی ہے نا، الافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو وہاں پر بھی یہ بات ہو رہی ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ یہ اس کا تقاضا ہے کہ اس نے تمہیں پورے عرب میں مذہبی پیشوائی عطا فرمائی، سیاسی اقتدار عطا فرمایا. یہ نوبت تھی کہ عرب کے اندر بہت زیادہ بدامنی تھی. تو کسی قافلے نے اگر گزرنا ہوتا تھا کسی خطرناک جگہ سے، تو ایک قریشی کو ساتھ رکھ لیتا تھا. تو اگر ایک قریشی اس کے ساتھ چلا جاتا تھا تو لوگ اس قافلے کو چھوڑ دیتے تھے. اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا. تو یہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو اس کا کیا تقاضا تھا کہ اس نعمت کی قدر کرتے، اپنے رب کے شکر گزار بنتے. لیکن انہوں نے بجائے شکر گزار بننے کے، ایک تو وہاں پہ شرک کا اڈے قائم کر لیے، اور دوسرے انہوں نے اللہ کی عبادت کی بجائے مجاور بن گئے. سارے حقوق انہوں نے حاصل کر لیے، یہ سارے دنیاوی فائدے وہ اٹھاتے رہے، فرائض کے اوپر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. تو ایسے غداروں سے، خائنوں سے اور ناشکروں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی تعلق نہیں، وہ ان کو پسند نہیں کرتا. یہ وجہ ہے کہ اب ان کو جو مہلت ملنی تھی مل گئی. اب اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اپنے حرم کو ان ناپاکوں سے پاک کرے اور ان بندوں کو اس کا متولی بنائے جو اس کا حق ادا کر سکیں. یہ ہے اس آیت کا مفہوم. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. بے شک اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا، دفاع کرے گا ان لوگوں کی جو ایمان لائے. بے شک اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا خیانت کرنے والے ناشکروں کو. اذن للذین یقاتلون، اجازت دے دی. یہ اب یہ پیسو وائس ہے. ضربا اس نے مارا، ضربا وہ مارا گیا. ادینا اس کو اجازت دی گئی. کس کو؟ للذین ان لوگوں کو. یقاتلون یہ بھی پیسو وائس ہے. یقاتلون تم قتال کرتے ہو، یقاتلون تمہارے خلاف قتال کیا جاتا ہے، جنگ کی جاتی ہے، یعنی تمہارے اوپر جنگ تھوپی گئی ہے. تو جن سے جنگ کی گئی ان کو اجازت دی گئی. کس چیز کی اجازت دی گئی؟ یہ الفاظ نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہے. ان کو اب جوابی جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی. یہ اس میں مفہوم موجود ہے. ساتھ اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے. یعنی ویسے تو وجہ یہ تھی کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کی آرگنائزیشن نہیں تھی، ان کی حکومت نہیں تھی. تو جب تک حکومت قائم نہ ہو جہاد نہیں ہو سکتا. یہ لازمی تقاضا ہے جہاد کرنے کے لیے. جو یہاں پر جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم نے انڈیویجولی جہاد کرنا ہے کیونکہ بڑا ظلم ہو گیا، اس کے اندر یہ بنیادی چیز مسنگ ہوتی ہے کہ جب تک اقتدار قائم نہ ہو. کیونکہ حکومت کیا کرتی ہے؟ حکومت نظم و ضبط قائم کرتی ہے، حکومت لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتی ہے. تو جب تک آپ کے پاس لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی ایبلٹی نہ ہو، آپ جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ حملے کرنے شروع کر دیں. اب آپ نے مثال کے طور پر حملہ کیا ہے، فرض کریں کوئی ظالم فوج ہے اس کے اوپر حملہ کر دیا، چاہے مثلاً آپ امریکہ میں رہتے ہیں، آپ نے کہا جی ہم نے جہاد کرنا ہے، اور آپ کی حکومت تو قائم نہیں، آپ نے فوجیوں کو حملہ کرنا شروع کر دیا. اب آپ کا جو سپاہی ہے، جو بھی آپ نے ریکروٹ رکھا ہوا ہے، آپ خدا نخواستہ داعش ہیں، آئیسس ہیں، یا اس طرح کی کوئی تنظیم ہے، اب اس ریکروٹ نے جا کے کسی ظالم فوجی کو قتل کیا یا کسی عام شہری کو قتل کیا، تو آپ کریں گے کیا؟
مطلب اس نے عام شہری کو قتل کر لیا، تو اب آپ کیا کریں؟ آپ تو لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کرتے، آپ کی حکومت قائم ہی نہیں ہے۔ تو جہاد کرنے کے لیے بنیادی ضرورت ہے کہ پہلے حکومت قائم ہو، چاہے چھوٹے سے علاقے میں ہو۔ جیسے ایک زمانے میں جب یہ رشیا نکل گیا تھا افغانستان سے، اور افغانستان میں بہت ظلم ہو رہا تھا اور لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اور خانہ جنگی ہو رہی تھی، پھر طالبان کی جب حکومت قائم کی تو انہوں نے پہلے چھوٹے علاقے میں قائم کی، اس سے آہستہ آہستہ پھیلتے گئے۔ تو یہ تو جہاد ٹھیک ہے، مگر ایسا ہی آپ اٹھ کھڑے ہوں، ایک جتھا بنا لیں اور حملے کرنے شروع کر دیں، اس کی کوئی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اور وہ لوگ اس میں ایک حدیث کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جب برائی کو ہاتھ سے روک سکو تو روکو، تو برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے اگر آپ کی حکومت قائم نہیں ہے، ورنہ تم ایمان کے نچلے درجے پہ ہو۔ تو نعوذ باللہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان زیادہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان کم تھا، جو 13 سال مکہ میں رہے اور برداشت کرتے رہے۔ تو اجازت ہی تب ملتی ہے جب آپ کی حکومت قائم ہو جائے۔ تو جب مسلمان مدینہ میں پہنچ گئے، اور اب کچھ عرصے بعد، فوراً پہنچتے بھی نہیں، کچھ عرصے بعد اب اسٹیبلش ہو گئے، سیٹل ڈاؤن ہو گئے، ان کا اقتدار قائم ہو گیا۔ اصل میں تو مدینہ کے مشرکوں نے بھی اور جو یہودی تھے انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا فیصلہ فائنل ہوگا، جو میثاق مدینہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد ایک طرح سے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی ایبلٹی مسلمانوں کے پاس آ گئی، حکومت قائم ہو گئی، اب جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اس پہ تقریباً اتفاق ہے کہ یہ پہلی آیت ہے جس کے اندر اجازت دی گئی، لیکن وجہ یہ نہیں بتائی گئی کہ تمہاری مدینہ میں ریاست بن گئی ہے، تم طاقتور ہو گئے ہو، اس لیے اب تم جنگ کرو، نہیں۔ جنگ کی وجہ یہ بتائی گئی بھی انہم ظلموا، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم ہوا۔ یہ اسلام کی جو وار تھیوری ہے، جو جنگ کا قانون ہے، یہ اس کی بنیاد ہے۔ آپ کے پاس طاقت ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں پر حملہ کر دیں، ان کی زمینوں پر قبضے کر لیں۔ یہ بھی کچھ لوگوں نے سمجھا کہ جی اسلام کا بول بالا کرنا ہے اور اس لیے ہم نے ہر جگہ پر قبضہ کر لینا ہے، لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا تو ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ بنیادی طور پر اسلام میں جنگ کی جاتی ہے ظلم کے خاتمے کے لیے اور مظلوم کے دفاع کے لیے۔ اگر کوئی قوم ہے وہ اسلام پر نہیں ہے اور وہ رہ رہی ہے تو بس ٹھیک ہے، جب تک وہ ظلم نہیں کرتی آپ نے اس کے اوپر حملہ نہیں کرنا۔ اور ظلم میں یہ شامل ہے کہ تبلیغ کی اجازت نہ ہو، پرسیکیوشن ہو۔ جہاں پر اجازت ہو، اس وجہ سے پھر بہت سارے علماء نے فتوی دیے کہ جب انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی اور نماز پڑھنے کی تبلیغ کی اجازت تھی، تو انہوں نے کہا جی اب اس حکومت کے خلاف جہاد کرنا فرض نہیں ہے۔ مفہوم یہ تھا کہ فرض نہیں ہے، لوگوں نے اس کو اس طرح بنا لیا کہ جہاد کی اجازت نہیں ہے، اور ظاہر ہے کچھ علماء نے بھی بنا لیا، جس پر علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ بٹ بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ ظلم کے خلاف جہاد ہوگا، اس کے خلاف جنگ ہوگی، اور اس صورت میں ہوگی جب اقتدار قائم ہو جائے۔ اور جب ہو جائے قائم، پھر آپ نے ایک ریزنیبل اسیسمنٹ کرنی ہے۔ ایون اگر آپ کمزور ہیں تو آپ نے ریزنیبل اسیسمنٹ کر کے اگر جنگ کرنی ہے تو پھر آپ کر لیں۔ کیوں؟ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے اوپر لقدیر ہے، یہ لام دوبارہ ایمفسس آ گیا، قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ جس وقت یہ اجازت دی گئی ہے، مسلمانوں کی تعداد مہاجرین انصار ملا کے شاید 1000 تک بھی نہ ہو، اور چیلنج دیا جا رہا ہے قریش کو، جن کے ساتھ یہودی بھی تھے، عرب کے دوسرے مشرک قبائل بھی تھے۔ تو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر پوری طرح قادر ہے، کوئی ان سے ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے مادی اسباب ضرور اختیار کرنے ہیں، ہجرت کی، ریاست بنائی، دفاعی حکمت عملی تیار کی، اپنی ایکسرسائز کی، پریکٹس کی، لیکن فتح اور کامیابی کا جو حتمی بھروسہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت اور اللہ کی مدد پر ہونا چاہیے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن سے جنگ کی گئی اس وجہ سے کہ ان پر ظلم ہوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر پوری طرح قادر ہے۔ اور جو ظلم ہوا اس کی تھوڑی تفصیل آ رہی ہے، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ لوگ جنہیں نکال دیا ان کے گھروں سے، کیوں نکال دیا گیا؟ ناحق، بے قصور، وجہ کیا؟
الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، یعنی جو ان کی نیکی تھی سب سے بڑی، وہ جو حق کی دعوت تھی، وہ ان کا سب سے بڑا گناہ بن گیا۔ یہ اس کو کہتے ہیں پریزنگ بائی ریزمبلنگ بلیم، یعنی جیسے اگر کوئی کہنا کہ اس شخص میں کوئی برائی نہیں سوائے اس کے کہ بہت سچا ہے، تو اس طرح ان کے اندر کوئی خامی نہیں تھی سوائے اس کے کہ ان کا جو واحد نام نہاد جرم تھا وہ ان کا عقیدہ توحید تھا۔ تو صرف ایک اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہیں نکال دیا گیا ان کے گھروں سے ناحق، صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر اللہ نہ دفع کرتا، نہ دور کرتا لوگوں کو بعضهم ببعض، ایک دوسرے کے ذریعے یا ایک دوسرے سے، یعنی اللہ نے پہلے بھی لوگوں کی مدد فرمائی، اور اگر اللہ ایسا نہ کرتا، اگر جہاد نہ کیا جائے، کیونکہ جو عیسائی تھے وہ جہاد کے خلاف ہیں، ان کا کانسیپٹ عقیدے کے لحاظ تک اتنا ہے کہ آپ کو کوئی ایک تھپڑ مارے تو آپ دوسرا اس کے سامنے کر دیں، وہ انہوں نے مس انٹرپریٹ کیا ہے اخلاقی پہلو کو، جو ایک بالکل فرق کانٹیکسٹ ہے۔ اچھا، مس انٹرپریٹ کر کے عقیدہ انہوں نے بنا دیا، عمل اس پہ نہیں کرتے۔ جنگ و جدل میں وہ چاہے سلیپی جنگیں ہوں، چاہے آج کل کے حالات ہوں، وہ بڑھ چڑھ کے لڑائیاں کرتے ہیں، لیکن عقیدہ بہر انہوں نے یہ بنایا، تو کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا تو مسلمانوں پہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا ہیں اور اللہ کے ماننے والے ہیں تو یہ کیسے قتال کر سکتے ہیں، ان کا کام ہے کہ جائیں جنگلوں میں نکل جائیں اور چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا، اگر یہی کانسیپٹ ہوتا ہمیشہ سے، تو پھر کیا ہوتا؟ لہدمت، ہدمت باب تفعیل ہے، اس سے ایکچولی ایک باب انفعال ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ لفظ ہے انہدام۔ تو انہدام ہوتا ہے کسی چیز کا گر جانا، باب انفعال جو ہے وہ متعدی کو لازم کر دیتا، تو ہدمت جو ہے یہ باب تفعیل ہے۔ بنیادی طور پر ہدمہ یا ہدمو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گرا دینا، تو ہدیمہ ہو گیا وہ گر گئی، کوئی عمارت گر گئی، اور ہدمت جو ہے یہ باب تفعیل ہے، یعنی صرف عمارت گری نہیں، اس کو مسمار کر دیا گیا، اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا، یعنی ڈھا دی جاتی، تباہ کر دی جاتی، اگر اللہ نہ دفع کرتا لوگوں کو ایک دوسرے سے۔ کیا تباہ کر دی کرتی؟ صوامع، صوامع جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی عمارت جو ذرا جس کا سر لمبا ہو، تو گرجا گھر کے لیے بھی یہ استعمال ہو جاتی ہے اور خانقاہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، جو راہبوں کی کوٹریاں ہوتی ہیں جہاں راہب بیٹھ کے اور علیحدگی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن باہر گئے جو عبادت کرتے ہیں لوگ علیحدگی میں بیٹھ کے، تو وہ اللہ ہی کی کرتے ہیں۔ بیعن، بیعن جو ہے یہ گرجوں کو بھی کہتے ہیں، اور یہودیوں کی عبادت گاہ جو سیناگوگ ہے اس کو بھی کہتے ہیں، مگر یہاں پہ اس کا ترجمہ گرجا کیا جاتا ہے کیونکہ آگے جو لفظ آ رہا ہے بس صلواتن، یہ اصل میں سلوتا کی جمع ہے، اور سلوتا عبرانی سے عربی میں آیا ہے۔ سلوتا کا مطلب ہوتا ہے یہودیوں کا جو سیناگوگ ہے، یہ اس کا مطلب ہے، تو پھر اس کا مطلب کر دیا یہودیوں کی عبادت گاہ، اور بیع ان کا مطلب کر دیا عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ وہ مساجد اور مسجدیں، وہ تو مسجد مسلمانوں کی ہیں ہی، اور بنیادی طور پہ ہر جگہ جہاں سجدہ کیا جائے وہ مسجد ہے، تو گرا دی جاتی، مسمار کر دی جاتی خانقاہیں اور گرجے اور کنیسے اور مسجدیں۔ کیا ان کی حالت ہے؟ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن کے اندر کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور آج بھی اگرچہ عیسائیوں کے یہاں شرک پایا جاتا ہے، لیکن وہ انہوں نے کنفیوز کیا ہوا شرک کو، وہ نام بنیادی طور پر اللہ ہی کا لیتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو جن کے اندر کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے یہ سب تباہ ہو جاتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا کانسیپٹ نہ دیا ہوتا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اور لازماً مدد فرمائے گا اللہ تعالیٰ، من اس کی جو ینصرہ، جو اس کی مدد کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے،
جو لوگ اللہ کی مدد کرتے ہیں، دراصل میں جو لوگ اللہ کی مدد کرتے ہیں در حقیقت اصل میں وہ اپنے لیے مدد کا راستہ کھولتا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کی مدد کے لیے اٹھیں گے، یعنی اس کے راستے میں اٹھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے۔ یہ جو یہودیوں کا کانسیپٹ تھا نا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں فرماتا۔ ایون غزوہ بدر کے اندر فرشتوں نے آگے مدد کی، لیکن بنیادی انتظام جتنی مسلمانوں کی استطاعت تھی انہوں نے اس کو ارینج کیا۔ جب انہوں نے اس کو ارینج کر لیا تو اوپر سے پھر اللہ تعالیٰ کی آسمانی مدد آ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے۔ ویسے اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے۔ اور اس میں یہ کفار کے لیے بھی میسج ہے کہ مسلمان اپنی کم تعداد کی وجہ سے نہ گھبرائیں، اور دشمن جو ہے اپنی بھاری جمعیت کی وجہ سے نہ کسی غلط فہمی میں رہے۔ ان کو اللہ کی نصرت حاصل ہے، وہ ان کی طرف سے دفاع فرمائے گا، اور وہ کون ہے؟ وہ قوی ہے اور وہ عزیز ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نہ دور فرماتا لوگوں کو ایک دوسرے سے، تو ڈھا دیے جاتے خانقاہیں، گرجے، کنیسے اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور بے شک لازماً اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا ان لوگوں کی جو اس کی مدد کریں گے، اس کی مدد کے لیے اٹھیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے اور غالب ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں مکان دیں گے۔ مفہوم یہ ہے کہ اقتدار دیں گے، رتبہ دیں گے۔ مکونا یمکنو کا مطلب ہوتا ہے رتبے والا ہونا، معزز ہونا، کہیں پہ با اختیار ہونا، جمے ہوئے ہونا۔ اسی سے پھر مکان بھی کیونکہ ایک جمع ہوا ہوتا ہے، ہاؤس کے لیے مکان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جگہ کے لیے بھی ویسے ہوتا ہے۔ تو باب تفعیل پھر بن گیا مکنا یمکنو، تمکینن، کسی کو اختیار دینا۔ تمکنت کا لفظ بھی ویسے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جس کو ہم اختیار دیں گے فی الارض، زمین میں، اور یہاں ارض سے مراد بنیادی طور پر مکہ کی زمین ہے، کیونکہ وہ بنیاد ہے، وہ سینٹر پوائنٹ ہے جہاں پر اقتدار ہوگا، اور اس کی روشنی میں باقی جگہوں پہ بھی اس طرح کا اقتدار ہوگا۔ کس طرح کا اقتدار ہوگا؟ کس طرح کا اقتدار ہوگا؟ اقام الصلاۃ، جب وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں اختیار بخشتے ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَأْمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دیتے ہیں معروف کا، وَنَہَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور منع کرتے ہیں منکر سے۔ معروف عرف سے ہے، تعارف سے ہے، پہچان سے ہے۔ ہر اس کام کو معروف کہتے ہیں جسے شریعت، انسان کی عقل، پاکیزہ معاشرہ پہچانتا ہو، پہچان کر اسے اچھا سمجھتا ہو۔ منکر جو ہے یہ انکار سے ہے، اجنبیت سے ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ قول، ہر وہ فعل جس کا شریعت اور سلیم الفطرت انسان کا دل انکار کر دے، جسے اجنبی سمجھے، جسے برا سمجھے، وہ منکر ہے۔ تو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے اقتدار کی لازمی نشانی ہے۔ اگر مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہو گیا، انہوں کا جی اور نماز پڑھنا تو لوگوں کا ذاتی کام ہے، پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ نے اقتدار بخشا ہے تو مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ نماز کا نظام قائم کریں۔ ہاں، روزے کے اوپر، حج کے اوپر لوگوں کی استطاعت ہے، اس میں لوگوں نے خود ڈیسیژن کرنا ہے کہ انہوں نے روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ تو وہ احترام رمضان آرڈیننس تو ہو سکتا ہے کچھ حد تک، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت زبردستی روزے رکھوائے۔ ہاں، اس کو فیسیلیٹیٹ تو اسے کرنا چاہیے، مگر نماز پڑھوانا لازمی ہے۔ حکومت سب مردوں کو لازماً نماز پڑھوائے گی، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور زکوٰۃ بھی وصول کرے گی جن کے پاس استطاعت ہے، اور اس کو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرے گی، جس میں حکومت کے انتظامات بھی اور سارا کچھ ہے۔
اسلام میں بنیادی طور پر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس ہوتا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی نہیں ملتی ثبوت جس سے پتہ لگتا ہو کہ حضور نے لوگوں سے ٹیکس لیا ہو. حضور نے لوگوں سے صرف زکوٰۃ لی، اس کے اوپر جو لیا وہ والنٹری فنڈنگ تھی. وہ لوگوں کو اپیل کی جاتی تھی کہ غزوہ تبوک ہے، فلاں موقع ہے، لے آؤ. اور لوگ لے آتے تھے، اور حضرت ابو بکر جیسے پورے گھر کا سامان بھی لے آتے تھے. زبردستی حکومت وصول نہیں کرتی تھی. حالانکہ غزوہ تبوک پہ جانا تھا، جنگ پہ جانا تھا، بہت زیادہ فنڈنگ کی ضرورت تھی. زبردستی ٹیکس نہیں لگائے گئے. یہ تو بعد کے زمانوں میں لوگوں نے ٹیکس کو جائز کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ٹیکس لینا بالکل غلط ہے. زکوٰۃ وہ ٹیکس ہے جو اسلامی حکومت کو لینا چاہیے، اور انسان کی دولت کا 2.5% لینا چاہیے. حکومت نہیں لیتی ہے تو پھر لوگوں کو ادا کرنا چاہیے، اور اپنی ویلتھ کا 2.5% ادا کرنا چاہیے. اس کے لیے فتوے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تو اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ہے ان کی ذمہ داری. وہ لوگ جو ایمان والے، جب ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے دنیا میں حکومت، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف ہی سب امور کا انجام ہے. یعنی انجام کار جو معاملہ بھی ہونا ہے، سب معاملات اللہ کے ہی اختیار میں ہیں. ابھی یہ سچویشن ہے، مسلمانوں کو بشارت دی جا رہی ہے کہ تمہیں مکہ کی زمین کے اندر اقتدار حاصل ہو جائے گا، اور ابھی حالت یہ ہے کہ 1000 مسلمان بھی اکٹھے نہیں ہوئے. تو لوگوں کو کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ پتہ نہیں یہ بشارت کیسے ہوگی. نہیں، جو معاملات کا انجام ہے وہ تو اللہ کے اختیار میں. تو جب اللہ نے یہ فرما دیا تو جو وہ کرنا چاہتا ہے پھر وہ ہو کے رہے گا، وہ کر کے رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مختصر عرصے کے اندر یہ صورتحال پیدا فرما دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ گئے، مکہ تشریف لے گئے. 2-4 لوگوں کے علاوہ کسی نے مزاحمت نہیں کی، اور مکہ فتح ہو گیا. مگر یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اسلامی حکومت ہے، اس نے سڑکیں بھی بنانی ہے، معیشت کے اوپر مضبوطی بھی کرنی ہے، سارے کام کرنے ہیں، وہ امپورٹنٹ ہے. لیکن اس کا اولین اور سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ معاشرے میں نماز کے نظام کو رائج کرنا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے معاشی عدل کا نفاذ کرنا ہے، اور اخلاقیات کی نگرانی کرنی ہے. معروف اور منکر کے اوپر اپنا اختیار استعمال کرنا ہے، معروف کو امپلیمنٹ کروانا ہے، منکر کو روکنا ہے. یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں ادا کرتی تو جس انسان کو جس حد تک اقتدار حاصل ہو اتنا اسے کرنا چاہیے. اگر کوئی کسی کمپنی میں ہے اور مثال کے طور پہ وہاں پہ کوئی مثلاً شراب پینا چاہتا ہے تو وہ اس کو نہیں اجازت ہونی چاہیے. اگر نماز کا وقت ہے تو لوگوں کو کنوینس کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے، اتھارٹی کے ایک بندے کو پکڑ کے زبردستی نماز پڑھنا یہ تو صرف حکومت کے پاس ہے. لیکن اگر آپ اپنے گھر میں ہیں اور اپنا بچہ ہے آپ کا، تو اس کو تو آپ مار کے بھی پڑھا سکتے ہیں، اگر اس عمر میں ہے کہ آپ اس کو مار سکتے ہو. ادروائز تو ایسے بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کسی کمپنی میں ہیں، آرگنائزیشن میں ہیں، تو وہاں پہ آپ کو ایمفیسائز کرنا چاہیے، لوگوں کو بلانا چاہیے کہ آؤ نماز پڑھو. اسی طرح اگر کہیں پہ اور کوئی اچھائی کا کام ہے اس کے لیے ترغیب دینی چاہیے. اور یہاں نیکی کے قوم میں بنیادی مقصد ترغیب کا ہی ہے، اور برائی سے جہاں تک ممکن ہو روکنا چاہیے اپنی اتھارٹی کے لحاظ سے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. وہ لوگ جنہیں ہم بخشیں اگر زمین میں اختیار، تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے. اور معاملات کی جو عاقبت ہے، معاملات کا جو انجام ہے، وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے. جزاک اللہ خیر جی، جزاک اللہ خیر. تو رضوان صاحب بھی یہ جو ماشاء اللہ درس قرآن تھا اور کرنٹ افیئرس کے کانٹیکس میں، مطلب اس میں پھر ذہن میں اس طرح آتا ہے کہ یہ بھی جس طرح سلسلہ کرنٹ چل رہا ہے جو مختلف ممالک کے اندر اس ٹائم 10 ممالک کے اندر، تو اس میں بھی جس طرح حکومتیں ہیں، جس طرح ایران کی یا فلسطین کی یا یمن کی، یہ وہ مطلب وہ جواب دے رہے ہیں، تو وہ جواب دے رہے ہیں تو مطلب یہ جو ہے نا، مطلب اس کانٹیکس میں اس طرح سمجھ آ رہا ہے کہ حکومتیں جو جواب دے رہی ہیں وہ پھر ان کا کام بنتا ہے جی، بجائے اس کے کہ
عام مسلمان کا ہے جی. یہ انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے جی اکارڈنگ کرنٹ افیئرس؟ جی جی، حکومت کا ہی کام بنتا ہے، عام مسلمان خود جا کے کہیں جنگ نہیں کر سکتا، ایسا ہی ہے۔ یہ آیت نمبر 40 ہے، 40 کی آخری اس میں ہے والا ینصرن اللہ من ینصرہ، کہ جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ تو اس کے اوپر تھوڑا سا ایکسپلینیشن چاہیے کہ اللہ کی مدد بھی کوئی کر سکتا ہے، مطلب ہے کیونکہ یہ کافی دفعہ آپ کہہ چکے ہیں کہ ہم نہ کسی کی مدد اللہ کے علاوہ کسی کی مدد نہیں مانگ سکتے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مددگار بنو، یعنی اللہ کے راستے میں کھڑے ہو اور اس راستے میں مدد کے لیے اٹھو، یہ اس سے مراد ہے۔ جیسے میں نے ڈسکس بھی کیا کہ اللہ رہی بات ہے، اللہ کی تو مدد ہے، اللہ نہیں مدد کرنی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے کہ پہلے لوگ خود ایفرٹ کرتے ہیں، جب وہ ایفرٹ کرتے ہیں تو پھر اوپر سے اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ تو اس ایفرٹ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ریلیٹ کیا یا اس کو اس طرح سے اس کی منظر کشی کی کہ گویا کہ وہ لوگ اللہ کی مدد کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، یعنی اللہ کے کام کے لیے اٹھ رہے ہیں، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کے تحت ظلم کو ختم کرنے کے لیے وہ اٹھ رہے ہیں۔ وہ اس سینس میں مدد کا مفہوم ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی تو مدد، وہ تو اگلی پورشن میں آ گیا نا کہ اللہ کبھی ہے اور اللہ عزیز ہے، اللہ کی کون مدد کر سکتا ہے، تو اس سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بنیادی طور پر اپنی مدد کے لیے اٹھو، تو ہمت مرداں مدد خدا۔ کہ جی ہمارے ایک بہت بڑے عالم جو کہ پاکستان کے میں بھی نمبر 1 عالم ہیں، ان کا سود کے بارے میں ہے جی کہ اسلامی بینک کی جو ہے وہ ان کا سود حلال ہے یا پرافٹ کہہ لیں، اس کو جو بھی نام دے لیں، تو اس سے لوگوں کے اندر بڑا ابہام کریٹ کر دیا انہوں نے۔ جی، اس میں گزارش یہ ہے کہ ان کا نا میں نے ساری غور سے سنا بھی ہوا ہے، ان کی کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں گے اسلامک بینکنگ رضوان زبیر، تو اس کے اوپر وہ چھوٹے چھوٹے 3 منٹ کے انالیسس ہیں، کچھ 6-7 ویڈیوز ہیں، 2-2 3-3 4-4 منٹ کی، اس میں نے اچھا ان آپ کی جتنی پروڈکٹ ہے ان کا انالیسس کر کے اپنی طرف سے یہ ایکسپلین کیا، امید ہے بڑی کلیئر۔ ٹو میٹ ایگزسٹنگ جو آپ کی اکنامک اور بزنس اور فائنانس کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس کے لیے کوئی اینی ادر سولوشن اویلیبل کہ جس میں جو وائبل ہو اور جو اسلامک شریعہ کمپلائنٹ ہو؟ جی میں آپ کو اس میں کوئکلی 2 سولوشن کوئکلی بتا دیتا ہوں جو ہمارے ملک میں رائج ہیں۔ ایک جی جی سولوشن ہے جسے کہا جاتا ہے کرایہ۔ تو مثال کے طور پر امریکہ کے اندر لوگ مارٹگیج پہ گھر لیتے ہیں، ہمارے ملک میں کرائے پہ لیتے ہیں۔ کرایہ بالکل اسلامی شریعت کے مطابق ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مارٹگیج حرام ہے۔ جی دوسرا سولوشن جو ہے وہ کامن ہے، ساری دنیا میں استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کیپٹل سٹاک، یا آسانی سے اردو میں ہم اس کو کہہ لیتے ہیں پارٹنرشپ یا کمپنی سٹرکچر۔ تو کمپنیاں ہیں جو ایکوٹی ریز کرتی ہیں، اور وہ کمپنیاں ایکوٹی روز کرتی ہیں، اس کے اندر نفع ہوتا ہے تو جو شیئر ہولڈر ہوتا ہے ان کو نفع ہو جاتا ہے، اس میں نقصان ہوتا ہے تو شیئر ہولڈر کو نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بالکل اسلامی شریعت کے مطابق ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ کامنلی استعمال ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ ہماری گارمنٹ کی فیکٹری ہے، ہم نے جب شروع کیا تھا تو ہمارے پاس فیکٹری کے پیسے تھے، ہمارے پاس مال کے پیسے نہیں تھے۔ تو ہمارا فرانس میں ایک جاننے والا تھا، اس کے پاس فالتو پیسے تھے، تو ہم نے اس سے پارٹنرشپ کر لی۔ ہم نے کہا یار یہ آرڈر کے لیے ہم ورکنگ کیپٹل تم سے لیں گے، اگر نفع ہوا تو آدھا تمہارا آدھا ہمارا، نقصان ہوا تو آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ اور ہم نے کوئی سود کا کام نہیں کیا، کوئی بینکوں سے قرضے نہیں لیے، کوئی ایل سی ڈسکاؤنٹ نہیں کبھی کروائی۔ ٹھیک ہے، ہمیں وقت لگ گیا، ہماری کیپیسٹی ڈے 1 سے 1 لاکھ پیس کی تھی، ہم اس میں بمشکل 5-7 ہزار پیس ایکسپورٹ کرتے تھے، پھر جی بمشکل 20-25 پہ پہنچے، پھر 30-35 پہ پہنچے، پھر اللہ نے فضل کر دیا، اب اللہ کے فضل سے ہم پورا لاکھ گارمنٹ بنا کے ایکسپورٹ کر لیتے ہیں، اور جیسے تیسے کھینچ تان کے گزارا ہو جاتا جی ہے، ایک پیسے کا ہم سود پہ کام نہیں کرتے۔ تو انسان کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے راستہ ہیں، بنا کیونکہ دیتے دینا ہیں، تو بالکل اللہ نے۔ صحیح۔ مثلا آپ کے خیال میں بینکنگ اسلامک نہیں ہو سکتی؟ نہیں نہیں، ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ اچھا اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھیں گے نا تو آپ کو تھوڑی، میں کیونکہ اب جی، یہ میں نے دیکھی، ٹائم وہ تھوڑا، میں نے تھوڑا
میں تھوڑا اچھا دیکھی ہوں تھوڑا. اچھا. تو جی مثال کے طور پہ وہ بینکوں والے بھی تو کرائے پہ دیتے ہیں نا. کیونکہ سیل ٹرانزیکشنز بھی تو کرنی ہوتی ہے نا آپ نے بزنس میں. اب دیکھیں آپ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے آپ کا ٹرانسپیرنسی ہوگی. اب پاکستان میں کتنے بزنسز ایسے ہیں جو اتنی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور اپنی بیلنس شیٹ اور اپنی ساری چیزوں کو الائن کرتے ہیں. دیر آر ویری فیو. تو مثلا اس میں ٹو فائنڈ آؤٹ سم ون جو کہ بڑا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ بزنس کر رہا ہو, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ آؤٹ. میری گزارش اس میں اختلافی موقف یہ ہے کہ پاکستان میں بے شمار کمپنیاں ہیں جنہوں نے شیئر ہولڈنگ دی ہوئی ہے نا, ایکوٹی ان کی فائنینسنگ تو ہے. جی تو ٹرانسپیرنسی کے بغیر لوگ ان کا شیئر کیسے خرید لیتے ہیں؟ لیکن وہ بھی تو فائنینسنگ جو ہے وہ کنونشنل بینک سے بھی لے نہیں رہے ہوتے ہیں اور اسلامک بینکوں نہیں سے بھی نہیں لے رہے ہوتے وہ ہیں. تو ایک چیز ہوگی نا, وہ سود کا کام تو کر رہے ہیں, وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن وہ ایکوٹی فائنینسنگ, ایکوٹی ریز کرتے ہیں نا, تو جی لوگ کرتے ہیں بالکل. ان کے شیئر خریدتے ہیں نا, بغیر جی جی ٹرانسپیرنسی کے کیسے خریدتے ہیں؟ وہ تو دیکھیں نا, پبلک لمیٹڈ کوٹڈ آن اسٹاک ایکسچینج دیر آر فیو اسکرپٹس جو اویلیبل ہیں ٹھیک ہے, مارکیٹ میں. جتنے بھی ہیں سینکڑوں میں ہیں, اتنے فیو نہیں ہے, جی سینکڑوں میں ہیں, تو وہ جی اویلیبل ہے. تو بینک مثلا ان کو جب پیسے دینے لگے تو ان سے تو پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ پہ دے سکتے ہیں نا انہیں, ان کو بھی جی نہیں دیتے. اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بزنس میں پروفٹ زیادہ ہے تو وہ آپ کو شراکت داری میں آنے بھی نہیں دیتے. ایسا بھی ہوتا ہے, دونوں چیزیں ہوتی ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے اور لوگ شریک بنانے کو تیار ہوتے ہیں اور بینک ان پہ ریلائی نہیں کرتا یا ان پہ اعتبار نہیں کرتا. ایگزیکٹلی دونوں دونوں چیزیں چیز ہوتی بالکل ہیں, مگر دونوں دونوں چیزیں. چیزوں میں اصل جو پرابلم ہوتی ہے وہ نیت کی ہے. اگر نیت ہوگی نا جی تو جی یہ بینک بھی یہ کام کر سکتے ہیں. اگر کرنا, آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا اسلامک بینکنگ پاسبل ہے, اس میں میری گزارش ہے کہ پاسبل ہے. اگر نیت جی ہوگی تو یہ پروڈکٹ بن سکتی ہیں. اور مثال کے طور پہ یہ جو اجارہ ہے, لیز رینٹنگ والی, کار جی لیزنگ جی جو کرتے جی ہیں, تو جی مثلا جی جی جرمنی میں کار لیزنگ ہوتی ہے اور وہ آپریٹنگ لیز ہوتی ہے اور وہ جائز ہے اسلام میں بھی. جی جی ہمارے ملک میں نہیں کرتے, فائنینشیل لیز کرتے ہیں. جی تو وہ پاسبلٹیز تو موجود ہے, نیت کا مسئلہ ہے. نہیں, ہمارے یہاں آپریٹنگ لیز بھی اگر ہوتی ہے تو اس کی وہ کنڈیشنز وہ نہیں ہیں جو ہیں ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ ہونی چاہیے, جی کیونکہ اسلامک میں موسٹلی آپریٹنگ لیز ہی ہے, فائنینشیل لیز نہیں ہے. نہیں, فائنینشیل ہے, وہ لیکن کہتے ہیں آپریٹنگ ہے. دیکھیں یہ ہاں فرق ہے, وہی اصل میں فائنینشیل ہے, اس کا نام آپریٹنگ رکھا ہوا ہے, ہاں بلکہ نام وہ کرایہ رکھا ہوا ہے, وہ تو وہی فراڈ ہے. مارٹ گیج کا آپ نے بتایا حرام ہے, مارٹ گیج جو جی کرتے جی, ہیں. مارٹگیج حرام ہے بالکل, سریحن سود ہے. غامدی صاحب نے اس کو حلال کرنے کی کوشش بڑی کی ہے, ویسے ہے سریحن حرام. کینیڈا اور امریکہ میں یہ ماڈل بھی چل رہا ہے کہ بینک نہیں, لیکن کچھ چونکہ کینیڈا اور امریکہ میں مسلمان کافی ہیں اور انہوں نے اپنی ایک کمیونٹیز بنا لی ہیں, ان میں مل کے کوئی اسلامک آپ کہہ لیں کہ فائنینشیل آرگنائزیشن بنا لی ہیں, جس میں انہوں نے ایک ماڈل یہ رکھا ہے کہ ایک بندے نے گھر لیا ہے, مثلا ایک گھر تھا وہ 1,00,000 روپے کا ہے جی, اور اس کا پر منتھ کرایہ آ رہا ہے جی $5,000. $5,000 میں سے وہ کہتے ہیں جی $2,000 جائے گا اس کے کیپٹل کی طرف اور $3,000 اس کا رینٹ ہے جی. تو وہ یعنی لیٹ سے فاسٹ فارورڈ آفٹر 3 سال کے بعد آپ اس کے 20% اونر بن گئے ہیں, اور وہ جو آرگنائزیشن ہے وہ 80% اونر ہے. تو آپ 80% کے اوپر رینٹ دیں گے, 20% پہ نہیں دیں گے. تو اس طرح وہ یعنی 10 سال میں آپ نے پورا پے آف کر دیا, پھر آپ اس کے مالک بن جائیں گے. یہ ماڈل یہ بھی مطلب ٹھیک ہے یا یہ بھی وہ یہ فراڈ والے چکر ہے؟ دیکھیں یہ اسلامک بینکنگ کا یہی ماڈل ہوتا ہے. بنیادی طور پر یہ ماڈل ٹھیک ہے, بیچ میں وہ کلازز ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ فراڈ بن جاتا ہے. وہ کلاز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی وجہ سے گھر کا چھوڑنا ہے تو پھر آپ کو 20% اماؤنٹ نہیں ملے گی, پھر یہ بکے گا اور جو پروسیڈ آئیں گی اس سے پہلے بینک اپنے پیسے پورے کرے گا, پھر آپ کو کچھ ملے گا. اگر یہ والی کلاز نہ ہو تو یہ بالکل جائز ہے. اچھا, وہ رضوان صاحب میرا ادھر فرسٹ ہینڈ نالج ہے امریکہ میں چونکہ ادھر بھی رہا ہوں جی کچھ عرصہ ہے جی, تو ادھر میرا فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ بھی سملر سچویشن تھی. ادھر ایک دوست ہے, انہوں نے گھر لیا ہوا تھا اور ان کو 4 سال بعد گھر بیچنا پڑا. تو 4 سال کے بعد انہوں نے گھر $3,00,000 کا لیا تھا. 4 سال بعد جی جب انہوں نے گھر بیچا تو وہ تقریباً $1,00,000 جو ہے نا جی وہ پے کر چکے تھے. تو ٹھیک ہے. ان کو اس ٹائم پھر اس آرگنائزیشن نے یہ کیا جی کہ $1,00,000 دے دیا, ان کی جیب میں آ گیا, 2,00,000 وہ آرگنائزیشن نے لے لیا کہ بھی ابھی وہ بچا تھا باقی. تو مطلب اس سینس میں, اور اس میں وہ کوئی کلاس نہیں تھی جس طرح آپ بتا رہے ہیں, تو اس میں پھر لگ رہا ہے کہ پھر مطلب وہ والا ماڈل ٹھیک ہے اگر اس میں وہ کلاس نہ ہو. اگر وہ 33% اونر بن چکے تھے اور جب جی گھر جی بیچا گیا جتنے کا بھی بکا 33% ان کو مل گیا اور 67% آرگنائزیشن مل گیا, تو یہ بالکل جائز ہے.
یہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ قبر پہ بیٹھ کر قرآن پڑھنا الاؤڈ ہے. قبر پہ بیٹھ کر قرآن پڑھنا الاؤڈ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی پریکٹس نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پریکٹس ثابت نہیں ہے. آپ قبرستان جا کر دعا فرمایا کرتے ہیں، تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے. دوسرا سوال یہ کہ یہودی کیا کہتے ہیں جانور ذبح کرتے ہوئے؟ اللہ کا نام ہی لیتے ہیں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کو آپ انٹرنیٹ سے میں بھی ویسے ری چیک کر لوں گا، بٹ یہ ہمیں جنرل کانفیڈنس ہے کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر ہی جانور ذبح کرتے ہیں. تو آخری آیتوں میں آپ نے آؤٹ رائٹ یہ کہہ دیا کہ اسلامی نظام میں زکوٰۃ کلیکشن ہے اور اسی سے سارے جو خرچے وغیرہ ہے سرکار کے یا اور چیزیں ڈیولپمنٹ وغیرہ سب اسی سے پے ہوگی، اور یہ ٹیکس کے نظام کو آپ نے مطلب غیر قانونی تو نہیں کیا، اس کو کہا اس کی ضرورت نہیں ہے. مگر پریکٹیکلی آئی تھنک آج کل کے حالات میں یہ زکوٰۃ کلیکشن، پھر اس کی اپلیکیشن، پھر اس کا استعمال، اس کی بجٹنگ، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ ٹیکسز کو بالکل ایلیمنیٹ کر دیں. یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، جس وقت ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، کرنسی بھی نہیں تھی، اس وقت یہ کام آسان تھا اور آج جی مشکل ہے، تو مجھے اس سے اختلاف ہے. میرے خیال میں آج آسان ہے، اس وقت بہت مشکل تھا. تو بڑے بڑے ایکسپینڈیچر کرنا پڑتے ہیں، ڈیمز بنانا پڑتے ہیں، آپ کو بڑے یعنی جنگی جہاز بھی خریدنا پڑتے ہیں، وہ بھی ملین آف ڈالر کے ہوتے ہیں. تو وہ ایک وقت میں اتنا میرا خیال ہے بجٹ نہیں ہو سکتا. آپ صرف تلواریں لے کے انڈیا سے نہیں لڑ سکتے، وہ آپ کو تو خاصا پیسہ چاہیے ہوتا ہے. اور نہیں، آپ ایک تو دیکھیے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر 2.5% زکوٰۃ وصول کی جائے گی تو اس کی اماؤنٹ تھوڑی ہوگی، اس کی اماؤنٹ زیادہ ہوگی آج کل جو ٹیکس بہت کلیکٹ ہوتا زیادہ ہے اس سے. ہوگی، بہت زیادہ ہوگی. یہ پھر وہی والی بات ہے، اصل چیز ہے نیت کی. اور اگر جہاں پر آپ نے ڈیم بنانا ہے اور آپ کے پیسے شارٹ ہو جائیں گے تو پھر لوگوں سے آپ چندہ مانگیں گے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک پر جانے کے لیے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ اللہ کی راہ میں آؤ اور خرچ کرو. اور اگر واقعی اسلامی حکومت ہوگی جو صرف زکوٰۃ لیتی ہوگی تو لوگ جینونلی چندے دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنائے، صحیح طریقے سے مکمل جتنی ضروری ہے اس نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی پر قائم رکھے اور برائی سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین.